ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ومن یتولی یعذبہ عذابا علیما صلوات بر محمد بزرگان عزیزان، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی خطبہ نہیں پڑھا، دل چاہتا ہے دو چار آیات قرآن مجید اور انہوں نے ترجمہ جناب تک پہنچائیں، امید رکھتا جو توجہ دل سماعت فرمائیں۔ خداوند قدوس نے کائنات خلق فرمائی اور کائنات دا کوئی ذرا بھی ایسا نہیں جس میں اللہ نے فضول اور بے جا خلق فرمایا ہوئے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم دا کوئی کم بھی حکمت تو خالی نہیں ہوتا۔ خدا نے جتھا ریت دا ذرہ بھی حکمت دے مطابق خلق فرمائے، اتھا اللہ نے ایک جملے جو پوری کائنات دا ہدف بیان فرمائے۔ حدیث قدسی فرمائندے خلقت الاشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی، اے میرا بندہ میں اللہ پوری کائنات تیری خاطر بنائیے، ایک تو انسان ہے جب میں اللہ نے اپنی خاطر خلق فرمایا، لہذا پتہ لگا جو انسان ہی اس کائنات دا مرکز ہے، محور ہے، جس کی خاطر اللہ نے کائنات خلق فرمائی۔ دوسرا خدا فرمائندے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، سورہ دہر دی پہلی آیت فرمائندے میرا بندہ کیا تیرے ہوتے ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ زمین دے ہوتے نہ تیری شکل دا پتہ، نہ تیرے علاقے دا پتہ، نہ تیرے عہدے دا پتہ، نہ تیرے نام دا پتہ، نہ تیرے خاندان دا پتہ۔ وہ کون ذات ہے جیتے کو آدم کو وجود اچ بھی بھیجے تے ملائکہ تو بھی افضل بڑھا بڑھا کے بھیجے۔ تیسرے مقام تے فرمائندے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اے آدم دی اولاد میں اللہ تے کوئی عزت مند بنا کے بھیجے، میں اللہ خشکی دے تری دے ہوتے تیرے واسطے سواریاں دے انتظام کیتے، میں اللہ تے کو پاک اور پاکیزہ رزق بھی دیتے، وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ تے کائنات دی اکثر مخلوقات دے ہوتے میں اللہ تے انسان نو فضیلت عطا فرمایا۔ گل سمجھتے بیٹھو؟ یہ سورہ والتین دے وچ خدا فرمائندے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں اللہ تے کو احسن تقویم چ خلق فرمائے۔ میں جتنی ایتاں پڑھدا بیٹھا ہے تو لفظ انسان ہے، مومن نہیں، مسلمان نہیں۔ گل سمجھتے بیٹھو؟ یہ تو لفظ انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں تے کو احسن تقویم چ خلق فرمائے۔ وقت کیا کرے سا ثم رددناہ اسفل سافلین، وقت میں اللہ تے کو اسفل سافلین یعنی نچلی منزل تے لوٹے سا۔ دو منزلہ ہو گئی ہیں نا، ایک احسن تقویم، ایک اسفل سافلین۔ درمیان جب خدا کیا فرمائندے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ولہم اجر غیر ممنون، لیکن میں اللہ پہ آدھا کہ جڑا بندہ صاحب ایمان ہو سی اور نیک عمل کر سی، میں اللہ ان واسطے غیر ممنون اجر تیار کر رکھا ہے۔ ٹھیک، لہذا احسن تقویم اور اسفل سافلین دے درمیانی منزل تیری میری زندگی ہے نا، کہ اندے چسا کیا کرنا ہے؟ صاحب ایمان بڑھنا ہے اور عمل صالح کرنا ہے۔ یہ میری آیتہ سمجھ آگئی جڑے 5 پڑھی ہیں۔ اگے فرمائے سورہ عصر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، میں نہیں پیادا کائنات دا خالق پیادا ہے جائیں بنائے وہ قسم چاہ کے آدھے میں کو قسم ہے عصر دی، ہر انسان گھاٹے چاہے لیکن کامیاب کون ہے؟
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ کامیاب بھی ہے، ملائکہ تو بھی افضل ہے، ہمیشہ واسطے زندہ ہے جن دے اندر اس صفت ہوئن کہ صاحب ایمان بھی ہوئے اور نیک عمل بھی کرتا ہو۔ میرے بزرگوں عزیزوں، تو لہذا میں ہی آیت دی تفصیل دے اندر ہی اپنے وقت مقامنا چاہتا کہ خداوند کریم نے انسان کو آسن تقویم اچ خلق فرمایا، مت اسفل سافلین اچ گنوے سی۔ تو ایک ہے انسان دا وجود، ایک ہے انسان دی اپنی زندگی دا کردار۔ توجہ ہے میرے پاس؟ لہذا وجود انسانی تا ہر برابر ہے، اگر کافر ہے تو ان دا وجود بھی ہو، مسلمان ہے تو ان دا وجود بھی ہو۔ لہذا فکر کرنی چاہیے اپنی زندگی دے وچ کہ جڑا اللہ نے میرے واسطے قرآن بھیجے، 14 میرے واسطے راہبر بنا کے بھیجے نے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ قرآن حقیقی انسان کہہ کو تصور کریں دے، مومن کہہ کو تصور کریں دے، اور ملائکہ تو افضل کہہ کو تصور کریں دے، اور اس دنیا دی زندگی گزار ونجن تو بعد قبر چوان کے ایک قرآن زندہ کہہ کو رکھ دے۔ گل سمجھتے بیٹھے میرے بزرگوں عزیزوں؟ تو لہذا میں نتیجہ دے ماں کہ انسان تو سارے برابر ہیں، یہ وجود تو برابر ہیں، لیکن بلندی اور پستی یہ انسان دے وجود نال تعلق نہیں، کامیابی ناکامی انسان دے وجود نال تعلق نہیں، عزت ذلت انسان دے وجود نال تعلق نہیں۔ جب وجود نال تعلق نہیں تو او قرآن دے دروازے تے اللہ دا قرآن کیا دے تو خدا فرمائے دے میرا بندہ میں وجود برابر دیتا ہے، اگر میرے کوئی قریب ہوں دے تو یہ وجود دے اندر ایسیاں صفات پہندے جنہاں نام ہے صفات حسنہ، اگر کوئی میرے کو دور چھین دے تو وہ صفات قبیحہ یعنی بریاں صفات۔ لہذا پتہ لگا کہ کوئی بندہ ہے، امیر ہے، غریب ہے، خان ہے، کمی ہے، سید ہے، غیر سید ہے، کوئی عہدے والا ہے، کوئی مزدور ہے، اللہ دیا قرب اور 14 دا قرب وجود نال نہیں ملدا، صفات حسنہ نال ملدا ہے۔ خدا تے 14 تو دوری انسان نو صفات قبیحہ دے نال ملدی ہے۔ گل سمجھ گل سمجھتے بیٹھے ہو؟ تو لہذا میرے بزرگان، میرے عزیزان، خداوند کریم تو سلامت فرمائے۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جدا انسان سارا کچھ تیرا میرا نتیجہ کس چیز دے ہوتے ہیں؟ ایک صفات دے ہوتے ہیں۔ تو ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اللہ دی ذات نے قرآن مجید دے اندر ہر خشک و تر دا ذکر کر چھوڑیا، صفات حسنہ بھی موجود، صفات قبیحہ بھی موجود۔ ایک گھرانے تو علاوہ ساری انسانیت محتاج ہے صفات قبیحہ تو بچن دی۔ ایک گھرانہ ہے جیسے اللہ نے طہارت دا اعلان کر کے دنیا کو دسے کہ لوگوں ہر بندہ صفات قبیحہ تو بچتا نظر آئے۔ ایک گھرانہ ہے جیسے پاکیزگی دا اعلان میں اللہ قرآن کیتا ہے، کون ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے آل محمد دا گھرانہ میں اللہ تمہاری طہارت دا اعلان قرآن کر۔ گل سمجھتے بیٹھے میرے بزرگوں عزیزوں؟ لہذا صفات حسنہ اور صفات قبیحہ، لہذا جتنے لوگ ہیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا چراہاں تے عزت مند ہوں، میں دنیا چراہاں تے کامیاب ہوں، میں دنیا تو ٹوراں تے جنت میرا مقدر ہوئے۔ تب بھائیو بزرگوں عزیزوں، اتنیاں چیزاں دا تعلق صرف زبان نال نعرہ لاون نال نہیں، بلکہ اتنی چیزاں دا حصول انسان دے محتاج ہے صفات دا۔ اور قرآن اور وارثان قرآن تو پوچھ عزت مند کون ہے، بلند کون ہے، اور جنت کہندہ مقدر ہے، وہ کیڑیاں صفات ہیں؟ یہ توجہ یلو چاہ رہا ہے تھا بھئی اپنا چاہ۔ میرے بزرگوں عزیزوں، ہن میں آیت دا ترجمہ پیا کرے نا کہ خداوند کریم سورہ فتح 26 پارہ آیت نمبر 17 اعلان فرمائے جنت دا، جنت کے گڑے ساں من یوت اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار۔ میرا بندہ زندگی دے دو کام کر چا، مالک کیڑے؟ میری من
میرے رسول دی مان. گل سمجھتے بیٹھے ہو تو میری اطاعت کر, میرے رسول دی اطاعت کر. اطاعت کر نتیجہ یدخل ہو جنات تجری من تحتها الانہار. میں قرآن جو وعدہ پیا کرنا, اللہ ہو کے وعدہ کرنا تے کو جنت دے ساں جے وچ کشن نہریں نہراں. اگلا جملہ مالک میں تے کو منا, رسول کو منا, ہائیں 12 امامہ کو منا تے اطاعت نہ کراں, منہ پھیر کے ودا رہا تھا ول فرمائندے من یتولا یعذبہ عذابا علیما. اگر تو کڑ کر ون تے اپنا کردار اونج نہ بنا جی میں اور میرے نمائندے چاہتے تو تو اپنے آپ کو جنتی آکھ, میں اللہ تیرا عذاب جہنم وچ بڑھا چھوڑا. گل سن دے بیٹے, نص قرآن ہے نا, میں حدیث نہیں پڑھیا, نص قرآن ہے. میرے بزرگوں عزیزوں تو لہذا اطاعت ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو کیا کریں دے, جنت دا داخلہ دیں دے. دنیا دی عزت کیا ہے اگر ہوئے توجہ تو 2 معصومین دے 2 جملے عرض کر چھوڑا. او کائنات دے امیر امام دے دروازے تے وینے, مولا عزت مند کون ہے, عزت مند کون ہے؟ علی امیر المومنین فرمائن اللہ اکبر, من اراد اذن بغیر اللہ اہلکہ العز. یہ ترجمہ سریکی کرنا امید رکھتے ہیں سمجھ آوے سی. گویا ان ترجمہ ہے کہ علی امیر المومنین فرمائن دولت مل جائی, عہدہ مل جائی, خاندان وڈا ہوئی, کوٹھیاں چنگیاں ہونی, زندگی لمبی ہوئی. گل سمجھتے بیٹھے ہو, ہر شے مل جائی, خدا نہ ملی تو تینیاں ذلیل کوئی نہیں. گل سمجھتے بیٹھے ہو, ہر شے مل جائے خدا نہ ملے تینیاں ذلیل کوئی نہیں. ایک ٹائم دا ہووی ایک ٹائم دا نہ ہووی, جے خدا مل گئی تینیاں عزت مند کوئی. اور اللہم صلی علی, اور یہ وجہ ہے کہ میرے مولا پہلے امام نے چٹھا اپنی عزت کا اعلان کیتا ہے, کفا بی عزن ان تکون لی ربا و کفا بی فخرن ان اکون لکا عبدا. میں علی واسطے یہ عزت کافی ہے جو تو میرا رب ہے, میں علی دے فخر واسطے اتنا کافی ہے جو میں تیرا عبد ہاں. اے علی کو منن والو اتھا علی فخر کریں دے جو میں تیرا بندہ. 4 دہاڑاں دی زندگی جاؤ تسی اس کریم دے بندے تا بڑھ دے جاؤ. گل سمجھتے پہ انہوں سمجھتے پہ. یہ پہلا جملہ. دوسرے آقا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام, امام دی ذات صلوات پڑھو. مولا نے 2 نسخے دیتے ہیں, گننا چاہتے ہو؟ 2 نسخے امام نے عطا فرمائیں. کیڑے؟ معصوم فرمائیں اذا اراد اذن, اذا اراد اذن بلا عشیرہ وحیبت بلا سلطان. 2 چیزاں چاہنے نا دنیا کہ غریب گھر دا فردوں میں کوئی بڑا خاندان نہ ہوئی, تے چاہنے جو ہر امیر بھی تیری عزت کرے. پہلا نسخہ ہومیں غریب گھر دا تے چاہنے جو تیرا بڑا خاندان نہ ہوئے لیکن ہر بندہ تیری قدر کرے. پہلا نسخہ. دوجا وحیبت بلا سلطان, تے تیرے کو کوئی عہدہ ہی نہ ہوئے تے تیری آنکھ دے وچ اتنا روب ہوئے جو بندے تیرے کو ڈر دے راویں. 2 نسخے معصوم فرمائندے دے عمل کیڑا ہے, مولا دو چیزاں مل ونجن. میں ہوں میں بالکل نیچ خاندان دا بندہ, کوئی بڑی جائیداد بھی نہ ہوئے تو لوگ میری قدر کریں, تو عمل کیا ہے؟ معصوم فرمائندے وخرج من ذل معصیت اللہ الى عز طاعتہ. معصوم فرمائندے اللہ دی نافرمانی والی گندگی تو نکل کے خدا دی اطاعت تو کریں دا, اللہ تے 2 چیزاں عطا. گل میری سمجھتے بیٹھو, گل سمجھتے پہ ہو. خدا تو کو سلامت رکھی میرے بھائیو بزرگو عزیزو. لہذا اطاعت خدا, اطاعت رسول اور اطاعت امام انسان واسطے عزت بھی ہے اور انسان واسطے جنت دا داخلہ بھی ہے. توجہ میرے پاس کرو, سمجھتے بیٹھو میرے بھائیو بزرگو عزیزو. لہذا نتیجہ نکلا کہ اطاعت خدا, اطاعت خدا, اطاعت رسول. ہن اگر نص قرآن دے مطابق جنت بھی اطاعت ہی عزت بھی اطاعت ہی تو اپنا فیصلہ ہر بندے نو آپ کرنا چاہیے کہ میرے اندر اطاعت خدا کتنی ہے اور اطاعت رسول اور امام کتنی ہے. ہر
بندہ اپنا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں نا کہ اطاعت میں کتنی کر رہے ہیں. آیا میں اپنی زندگی دا وقت خدا دے حکم دے مطابق کتنا گزار رہے ہیں, امام دے حکم دے مطابق کتنا گزار رہے ہیں. بھائیو بزرگو عزیزو, قرب امام اطاعت نال ہے, قرب امام بلند نعرے مارن نال نہیں. میسم دمار دا قرب اتنا ہا جو اپنے آپ کو آدھا ہا میسم تیدی ہن نسبت علی نال, لہذا اٹھ ہی میں جی میں علی چاہدا, بہ ہی میں جی میں علی چاہدا, کام ان کر جی میں علی چاہدا, دکان ان چلا جی میں علی چاہدا, امانت ان واپس کر جی میں علی چاہدا, قرض ان رے جی میں علی چاہدا, نماز ان پڑھ جی میں علی چاہدا, کھا ہی میں جی میں علی چاہدا. ہر کم دے وچ امام دی اطاعت نو داخل کردا گئے, یا اطاعت امام دے دل وچ محبت پیدا کر دی گئی. بد نتیجہ آپ سناؤ نے جو آپ آبا میں نہ دیں تو گھر دے کام کر میں علی تیری دکان چلا. تو گویا معصومین کو تمہاری میری اطاعت کی ضرورت ہے. میرے بزرگوں عزیزو, میں اگر اپنی گزشتہ زندگی جو ہوتے تھوڑا جی میں فکر کراں کہ میں 50 سال دے اندر نہ کھادا انجے جی میں امام چاہتا ہے, نہ پیتا انجے میں, اٹھدا دا اپنی مرضی نال, بلینا اپنی مرضی نال, سودے اپنی مرضی نال, ٹردا اپنی مرضی نال, دیکھدا اپنی مرضی نال. خدا دے نا تے فیصلہ کرو چاہ کہ وقت سارا امام دے نال تعلق کیڑی سے ہے میں نہیں. کوئی پڑھا لکھے کو پڑھے سوچنا چاہیے نا. گویا ان کا مطلب یہ نہیں کہ میں امام کو من گنا تے مرضی اپنی نہیں. میرے بھائیو, امام کو اپنا امام منن دا مطلب یہ ہے کہ مولا تساں میرے راہبر ہو, میں تھوڑے پیچھے چلن والا. لہذا میری زندگی انہو سی جی میں میرا رہبر چاہتا ہے. اے حقیقی امام کو مننا ہے, اے نہیں کہ مرضی اپنی تے زبان تک نام علی دا ہوئے. نہ میرے بھائیو, اے جھوٹ تا ہو سکتا ہے, سچ نہیں ہو سکتا. اور ایک مثال دے وہاں, اے پانی پیا ہے میرے سامنے بھائیو, میں آکھا میں کو پیاس لگی ہوئی ہے, پانی پانی پانی, میری پیاس نہیں بجھتی. ہی میں ہے نہیں بھائیو, میں ہاتھ تے گھن کے بیٹھا رہا ہوں, میری پیاس نہیں بجھتی. میں زبان تے رکھ کے بیٹھا رہا ہوں, پیاس نہیں بجھتی. پیاس تنا مجھ سی جنا پانی حلق تو تلے ویسی وقت میری پیاس بجھ سی. اے علی والو, جے علی والا بڑھنا چاہتا ہے تو وقت صرف زبان دی حد تک علی کو نہ رکھ, اپنے دل وچ علی وسا. چل سمجھتے بیٹھو, صحیح مانے مومن تے بنو بھائی. سرکی دے مثال دیتی ہوئی دی, اگر تو کہ دیرے تے بیٹھے ہو نا تو انہا 2-4 بندے بیٹھے ہوئے تے پرو کوئی بندہ گزرے تے اے بندے آکھیں سائیں جڑا ویندا پہ بڑا منافق ہے. وہ بندہ پوچھی تھوڑے کو بھئی یار کیویں تساں منافق دا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے, تو آگو کیویں پتہ جو بندہ منافق ہے. تو آکھو اے سائیں زبان تے کچھ ہوندے سے دل وچ, ذرا میں بولیا ہے میرے نال, ایویں نہ زبان تے کچھ سے دل وچ کچھ اس اینا مطلب ہے وہ ہے منافق, یعنی دل چ ہور ہوئے تے زبان تے ہور تو منافق. مومن کون ہے؟ جو دل چ ہوئے وہ زبان تے ہوئے. تو بھائیو مومن بڑھو یہ اتھائی علی ہے. تو دل تے وچ بھی امیر المومنین کو آباد کرو تاکہ مومن بڑھو. گل سمجھتے پہ ناراض نہیں ہوئے تھے پہ. لہذا میرے بزرگوں عزیزو, خدا تو کو سلامت رکھے, اطاعت ہی عزت ہے. اور خدا کو گواہ کر کے آدھا کائنات دے جتنے لوگوں دے سامنے سر جھکیندہ ون اتنی ذلت مل سیا. واحد ذات اللہ دی جتنا جھکدا ویسے اتنی بلندی ملتی. واحد ذات میرے رب دی جتنا جھک دے ویسو اتنا بلندی ملتی ویسی. اور یہ وجہ نہیں کہ تیرا میرا امام ہر رات 2000 سجدہ دے دے ہیں وقت آ کے آدھے ہیں آئے اللہ جی میں تیری عبادت دا حق کیوں ہے, عبادت ادا نہیں ہوئی. علی دی سیرت تو سبق گئے نا کہ ہر رات 2000 سجدہ دے من والا جتنا جھک دا گے اللہ ہر منزل تے علی بڑھے دا گے. ٹھیک ہے میرے بزرگوں عزیزو, لہذا اطاعت ایسا عمل ہے کہ کم از کم اپنی زندگی دے اندر. میں ایک مثال دے اندر اگر میں قبر چ ونجا, میرے کو پہلا سوال تھی من ربوں کا, یہ تھی نا ہر کہیں کو تھی من ربوں کا, میں تیرا رب کون ہے؟ میں آکھا جی اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے. وہ تو خدا فرماوے چلو آکھ تا دیتے, لیکن عملہ نہ اپنی 70 سال دی زندگی سے ایک گھنٹہ میں کو دکھا جندے بھی تے میں کو رب تسلیم کی تے, جندے تے میں کو رب تسلیم کی تے. ایویں من اماموں کا, من نبیوں کا, من کتابوں کا سارے جواب تے دیونے.
لیکن بھائیو اظہار کتھا ہے کہ کیڑی دنیا دے کیڑے موڑ تے سامنے میں کوئی مثال دینا میں جا رہے ہیں میرے نال دشمن ہے بیٹھی جا رہے اگو شریف ذاتی پہ آندی ہے اگر اون بھی ڈٹھے تے میں بھی ڈٹھے فرق کیڑا گلتے ہے نا کہ میری آنکھ دے ہوتے حکومت میرے امام دی ہونی چاہیے آئی کہ تو دیکھ میں نہیں دیکھ سکتا جو میں علی دے بنن والا ناراض نہیں میں لہذا اطاعت خدا اور اطاعت رسول اور اطاعت امام میرے بزرگ و عزیزو بس وقت تیزی نال گزر رہے ہیں میں دو جملے اطاعت حوالے نال کرنا چاہنا کیونکہ لفظ ہی اطاعت میرا موضوع ہے آؤ میرے بزرگ و عزیزو اطاعت عزت ہے نافرمانی ذلت ہے اطاعت عزت ہے نافرمانی ذلت کائنات مل جائے خدا دا نافرمان ذلیل ہے کشے کونی خدا دا فرما بردار عزت مند ہے ہوئے توجہ تے سورت یوسف دا ایک نقطہ عرض کرنا تھا جی میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں جملہ یاد رکھنا کہ اطاعت عزت نافرمانیت ذلت حضرت یعقوب دے کولو بیٹے آ کھڑے ترائے نقطے میں عرض کرنے نہیں واقعے دے وچ اوہ نقطے جناب اپنے ذہن وچ رکھنے بابا یوسف دے فرمائندن میں کوئی اعتبار کوئی نہیں یوسف میں کو پیار ہے میں کو تو اعتبار نہیں آتا پیا قرآن گھر من کے تلاوت کرنا بیٹا اعتبار کی میں دیوائے بابا نحنو اسبتن بابا اساں تیرے پوتر جو ہیں کہ فوج ہیں طاقتور رہیں لہذا یوسف دے اسی حفاظت کر ساں حضرت یعقوب نے یوسف دے دیتا حضرت یعقوب نے یوسف دے دیتا ایڈو یوسف کو گھن کے ٹرے میرا دل مند ہے جو ندائے خدا آئی اسی یعقوب پتران دی طاقت تے بھروسہ کیتے پتران دی طاقت تے بھروسہ کیتے نتیجہ کیا نکلا یوسف کوئے کمیز والی روندے رہے یعقوب وقت جزت اینا اکھاں سفید ہو گئی اتنے رونے ٹھیک ہے وہ بن گیا بادشاہ حضرت یوسف نہیں پڑھنا قصہ مقصود نہیں نقطہ مقصود ہے ٹھیک ہے نا جی بادشاہ بن گیا کا سالی آئی کہ وقت حضرت یعقوب نے پترہ کو بھیجا جو ونجو بادشاہ کو لوں کہ کچھ گھننا ہو یہ لے گئے وہ نبی سنان گئے جو اے میرے بھیرا ہیں انہاں فرمایا ونجو ایک بھیرا چھوڑ آئے ہو جنہا نام بن یامین ہے ان کو اپنے نال گھن آسو تا میں کچھ دے ساں جو لے سمجھ آندے پہن ان ولے اندن بھیرا تو سچین دی اندن اگی تا بابے نال دھوکھا کیتے ہن تا بابا دوجا بھیرا سکو نہیں دیندا آ گئے آپ ملتا ترلے شروع کیتے بابا یہ بن یامین نہیں ویندا سارے بچے بکھے فلاں ہے اس ویلے حضرت یعقوب نے آکھا ٹھیک ہے میں تو کو بن یامین دینا لیکن ہن تھوڑے حوالے نہیں کریں دا کہیں دے حوالے کریں نا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین ہن میں کو کریں نا حوالے اللہ دے وہ بہترین حفاظت کرن والا ہے تا لہذا چبارے دے مومنین بزرگ و عزیزو اتھا اپنا عقیدہ تھوڑا جا بلند رکھنا یہ دے آکھس نا جو تھوڑے حوالے نہیں جہندہ مالے اون بے حوالے کریں نا اس ویلے ندائے قدرت یہ یعقوب یہ بن یامین کی تھی میرے حوالے تو میں بن یامین کو یوسف نہ ملاواں تو میں رب العالمین ہی نہیں یار سمجھتے پہ ہو تیتا پہلا عقیدہ نبی دی سیرت یہ ہے کہ نہ اے وجود میرے نہ میرے پتر میں مالک ہاں نہ دھیاں دا میں مالک ہاں نہ مال دا میں مالک ہاں جدا اللہ دی راہ چ مال دیتا ہوں دے حوالے کر بیٹے کو سفر تے بھیج رہے تا ہوں دے حوالے کر بیٹی نو شادی تے رخصتی کر رہے تا اللہ دے حوالے کر تیری اولاد جانے انہاں دا مالک جانے کل سمجھتے پہ اے نہ آکھا کرے میرا بیٹے دے حوالے تیرے غلط ہے حوالے کہندے کر رہے ہیں جڑا اپنے وجود دا مالک ہی نہیں ان کے حوالے کر جڑا حقیقی مالک ہے تو پہلے عقیدہ ہویا نا کہ افوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد آیا اللہ میں اپنے سارے امور تیرے سپوز کرے نا تو ہی بہترین بابصیرت ذات ہے گل سمجھتے بیٹھے رسول لہذا پہلا نقطہ سمجھ آگے کہ نہ آگے اس عقیدے نو مضبوط رکھو کہ سارا مالک اللہ ہے سارے وجود دا سارے مال دا ساری اولاد دا مالک وہ ہے ٹھیک ہے بھائی بن یامین کو گھن کے ٹر پائے پریشان دل میں بن یامین کو گھن کے ٹر پائے آگے حضرت یوسف کو لوں مال مل گیا والا ہے حضرت یوسف ان گلی دے وچ مصر دی گلی چاندے پائے نار غلام ہیں ادو دے دن تے ایک عورت ہے جن دی ہاتھ وچ عصا ہے
اکھاں تو اندھی ہے، کپڑے میلے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے پوچھا غلامہ تو یہ کون ہے عورت؟ انہاں کہا جی زلیخا ہے۔ کون ہے؟ زلیخا ہے۔ فرمایا رک جاؤ میں کوئی دا حال پوچھان دے، رک جاؤ میں کوئی دا۔ ایک غلام کھڑا اٹھے، وہ کہ یا نبی اللہ یہ نہیں جن قمیض جو نہ پائی، یہ نہیں جن دی وجہ کو تے تماچے لگے، یہ نہیں جن دی وجہ کو تے توہین تھئی، یہ نہیں جن دی وجہ کو تو جیل گیوں۔ مطلب ہے غلام دا اے سوچ آئی جو میں نبی کو تکلیفاں یاد دیواں تاکہ نبی اندو نہ ونے جو بارے آلے ہو آ نبی کی سیرت تھوڑی یہ سمجھنا یہ ساری تکلیفاں یاد دیوائیں نا اس ویلے اللہ نبی نے کہا اس کو خاموش ہو جا، یہ چپ ہو گئے نا۔ فرمائن تو میں کو اندیاں توجہ میرے پاس سے کرے بڑا عظیم نقطہ پیارے دا، تو میں کو اندیاں دیتیاں یا تکلیفاں یاد دیوائیں ہیں، میں نبی کو تکلیفاں یاد نہیں، جڑا کئی دیہاڑے میں اندے گھر رہ کے روٹی کھا دیئے میں نبی کو اندہ احسان یاد ہے۔ گل سمجھتے بیٹھے کرو سمجھ، لہٰذا اس منزل تے آگیا ساکو اپنی زندگی دے بارے فکر کرنی چاہیے کہ اگر ایک مومن بے مومن دے گھروں پانی پی آئے کھانا کھا ہے تو نبی دی سیرت دے مطابق ولا میں ان دی عزت دی کتنی حفاظت کی دیئے، ان دے ہوتے وقت ہے تو میں کتنی مدد کی دیئے۔ گل سندے بیٹھے گئے سندے بیٹھے میرے بھائیوں بزرگوں یہ دوسرا نقطہ یہ ہویا کہ اگر کہیں دے گھر کھانا کھان دے ہو تو اس نمک دا حیا اپنے اندر پیدا کر و ان دی غیبت نہ کر، ان دی عزت دے حملہ نہ کر، ان دی جان دے حملہ نہ کر، سیرت نبی ہے۔ نراز سمجھے دی گئے میرے بھائیو آگے حضرت یوسف زلیخا کو آگے جملہ آکھیا نے اے ہون جملہ پہ پڑھتا جو اطاعت عزت نا فرمان جیدہ ہوئے ذلیل ہے بھامیں اپنے آپ کو عزت مند آکھے۔ آگے حضرت یوسف زلیخا ہیں وہ کہ تو یوسف ہیں، وہ کہ جی میں یوسف ہاں۔ اچھا جی لیکن میں یوسف ہاں، عمر حضرت یوسف علیہ السلام پوچھا زلیخا کی میں پہ گزر دیئی؟ شیخ توسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب جو جملہ لکھا ہے، جملہ تا نہیں مایا تھا کوئی موتیاں نال بھرا ہویا جملہ ہے جی جلے زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام پوچھیں گے کی میں پہ گزر دیئی؟ یہ زلیخا رخ کی تے آسمان دو دیکھ کہا دی الحمدللہ اللذی جعل الملوک عبیداً بمعصیتہ و جعل العبید ملوکاً بطاعتہ۔ یوسف میں زلیخا حمد کرنیاں اس اللہ دا یہ اپنی نافرمانی دے بدلے اسا بادشاہاں کو مصر دیاں گلیاں چ رول کے ذلیل کی تیز تیجے غلام کو اطاعت دے بدلے تخت عطا کر گل سمجھتے بیٹھے ہو میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں بس وقت ختم ہے، میں اتنا ہی عرض کرنا چاہنا وقت ہوندہ تھا میں اس موضوع کو کے ودھاؤں کہ اطاعت خدا کی عزت ہے اور کتنے لوگ جنہاں خدا دی اطاعت کر کے عزت پاتی ہے اور انہیں ایک جملہ کیا گیا ختم کرنا چاہنا میرے بزرگوں عزیزوں وہ کون ہیں؟ آج کربلا دے واقعہ دیکھ چاہ خدا گواہ ہے آج 1400 سال جی کم و بیش کچھ سال کا 1400 سال عمر والے نا بھائی جی کربلا دے واقعے نو زحمت نہ کرو سی بہت مہربانی شکریہ جی کربلا دے واقعے کو آج بھی حبیب عزت مند ہے، آج بھی برائر عزت مند ہے، آج بھی جون عزت مند ہے، یہ نہیں میرے بھائی آج بھی مسلم عزت مند ہے۔ یہ سارے عزت مند کیوں ہیں اور قیامت تک راس ہیں عزیزوں کی وجہ یہ آئی کہ نہ اپنی زندگی دے ہوتے امام دی حکومت کو لاگو کر کے قدموں میں چاہے جی میں امام چلتا قدم وہ ہو جائے جڑا امام چاہتا ہے۔ اساڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اسی زبان تک تا اپنے امام نو مندیا لیکن اپنے کردار دے اندر اپنے امام دی اطاعت نہ کینا دے تدا زندہ راسو جدا اطاعت اور کردار دے حوالے نال اپنے امام دے دروازے تے آسو اور اللہ کو گواہ کر کے آدھا دو علماء دے درمیان کھڑا مومنو باہر میں آقا اس ویلے بھی روندن تو رو رو کے ایک جملہ دن دادا حسین میں تین علی کاری کلا رہ گیا میرے منن والے میں تو منہ پھیر چکے میرے منن والے میں تو منہ پھیر چکے اور منہ پھیرن دا ایک جملہ پیا کرنا ممکن ہے کہ بزرگ سمجھ نہ آوے ذرا اپنی گزشتہ زندگی دے سوچ کتنیاں زندگی دیاں صبح ایسیاں ہیں کہ جے تھا تین اٹھ دیاں پہلا سلام اپنے وقت دے امام کو کیتا کیا تھوڑے میرے گھراں چ ہے امام دی اتنی معرفت کہ میں اٹھ دیاں پہلا سلام اپنے وقت دے امام کو کیتا ہوئے تو مطلب ہے اساں امام دے حوالے نال اتنے غافل ہو چکے ہیں بھائیو اتنی رابطہ کو نہیں وقت دے امام دے نال کہ روزانہ ہی سلام چا کروں کی میں دعا مانگتے ہو جو باہر وہاں وہ پردہ غیبت رو کے نہیں آدھا جو ہے
تو میرے کو کڑ کی تھی بتائیں کہہ دو میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے مزیدوں محمد ولم یعرف محمد زمان نہیں ماتمی تدن جہلیہ جی جڑا زندگی گزارے 100 سال اور وقت امام دی معرفت نہیں جہلیت دی موت مویا اور یہ حالت ساری جناب سیدہ دے حوالے نال ہم مجلس کرا جلنا ہو رہا ہے بی بی دا مسائب سن لونا بی بی دے 2 جملے سن لونا ہو رہا ہے لیکن میرا سوال ہے اے سفید ریشو اپنی بیٹیاں اپنی بیوی تے اپنی بھیڑا تے اپنے چھوٹے بچوں کو تسا شناخت جناب سیدہ کتنی کروائیے کتنا تعارف کروایا نے لکھاں روپے خرچ کرن والا میں سوال کر رہا ہوں کہ اپنے گھر دے اندر اپنی بیٹیاں بیوی دی شناخت کتنی کروائیے کتنی سیرت بی بی دلسائی نے شوہرداری بی بی دی سیرت کیا ہے علم نال بی بی دا علم کتنا ہے عبادت حوالے نال بی بی دی سیرت کیا ہے ولایت و امامت دی حفاظت بی بی دا کردار کیا ہے نبوت دی حفاظت بی بی دا کردار کیا ہے بولنے چ بی بی دا کردار کیا ہے عورتاں دے وچ دین اسلام دی تبلیغ وچ بی بی دا کردار کیا ہے ادب بی بی دا کیا ہے جناب حسنین دی تربیت وچ بی بی دا کردار کیا ہے ناراض نہیں میں ٹھیک ہے یہ مجلس سے ادا کروا کرنا ہی کافی نہیں میں دیا ادا کرنا آؤ اگوان دا پیشابان معرفت امام دو کتنے پروگرام کر رہے ہو معرفت امام دو کتنے پروگرام ہیں کوئی جیسے جا میں کو بھائی ہاں میں 10 پروگرام کروائنا معرفت امام تے مجلسہ دا ڈھیر ہونا میں نہیں کر رہا مجلسہ دا ڈھیر ہو رہی ہیں میرا سوال ہے کہ معرفت امام کیا ہے معرفت جناب سیدہ کیا ہے منتظرین دیاں ذمہ داریاں کیا ہیں یار سن دے بیٹھے کو سن دے بیٹھے کہ میں منتظر امام دا تو میری ذمہ داری کیا ہے میں کو زندگی کی میں گزارنی چاہیے میں کو وقت کی میں گزارنا چاہیے ساری حالت یہ ہے ناراض نہ ہونا کہ میں 50 سال زندگی گزاری کھڑا قیامت دے اٹھا دے سید الشہداء میں مظلوم پوچھن کربلا کو مندا میں جی مولا میں مندا مجلساں پڑھدا ہی ہم پڑھیندا ہی ہم سندا ہی ہم ایویں نہ بھائی سارا کچھ کرنا امام حسین پوچھن چا میں کربلا کیوں گیا تو میں کو آساں دین بچاون گیا ہے دین بچاون گیا ہے قرآن بچاون گیا ہے تو امام پوچھن چا چلو دین دس دین ہے کیا شاید میرے کو جواب کوئی نہیں میرے کو جواب کوئی نہیں میں دین کیا ہے میرے بزرگوں میرے عزیزوں لہذا اللہ کا نام ہے یہ 4 دنیا دی زندگی ہے مڑا مٹی تلے وجنے تے نہ مٹ وجنے جویں تو آگو تے میں کو ڈالے تے پردارے دیاں قبروں دا پتہ کہیں نہیں نا تیریاں میری نسلاں میں تیرا میرا نام پھلا چھوڑنا ہے یہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو 4 دہاڑ دی زندگی دے اطاعت خدا اطاعت رسول اور اطاعت امام پیدا کر اللہ تو سلامت رکھے 2 جملے مصائب دے کوئی لمبا تھوڑا مصائب نہیں 1 بجے میں ممبر چھوڑ دے بڑا نماز دا ٹائم ہے 8 منٹ رہ گئے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں خدا گواہ نے میں جملہ پیا لینا ونجنا تے یہ تبلیغ ضرور کرنا جنہیں کوئی معتدل مسلمان ملے تے کوئی 80-90 سال دا معتدل مسلمان دشمن اہل بیت نہ معتدل ہوئے ان تو سوال کر بابا تے جو 90 سال دی زندگی گزاری ہے میں تیرے کو ایک سوال کرنا آیا وہ پوچھی بیٹا دس کیڑا تسی آکھے بابا تے 90 سال دی زندگی کوئی ایک دھی ڈٹھی ہے وہ پوچھی کی ہو جہاں دھی کو ڈیلا بتیں تو ساں کہے چل بابا 90 سالی تین کی تین سوڑے تو کہیں دی دا پیو مویا ہوئے تے 3 جانا تو بعد لوگاں دے گھر کو بھالا ہی ہوئے جزاکم اللہ سوال تو سمجھ آگے نا آنکھاں وس پئیں جی اجرکم اللہ ہیں اون بڑھے تے سوال کر بابا تین زندگی سنے تو کہیں دی دا پیو مویا ہوئے تے 3 جانا تو بعد اس دھی دے دروازے کو کہیں بھالا ہی ہوئے وہ بڑھڑا آکسی میں تا اپنی زندگی جو نہیں سنا اتھائی جملہ جا کے جب بابا تک میں نسینا وہ کائنات ہی کا نبی دی اجرکم اللہ وہ کائنات ہی کا نبی دی میرے بھائیو خدا گواہی نے ایڈی پیاری ہے نا میرے بزرگوں عزیز و بابے کو بہت پیاری ہے جتنیاں پیاریاں ڈھیر ہیں اتنے مصائب زیادہ ہیں جی مدینہ تے کربلا دا ہکو فرق علماء لکھ دیں کیڑا کہ مدینہ تے کربلا دی مماثلت ہی جنہیں ہکو جملہ دیں کہ کربلا دے وچ ماواں دے سامنے پتر مری دے رہے مدینہ دے وچ پتراں دے سامنے ماں مری دے رہے جزاکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تو سلامت رکھے میرے بھائیو پہلا سوال دوجا نفسیاتی جملہ تیرے گھر دے نال اگر غریب ترین بندے دا گھر ہوئے نا انہا پتر نہ ہوئے ایک دھی ہوئے اوکا غریب مر ونجے نا تے تو امیر ہوئے شام دے ویلے اپنی دھیاں کو سلیندہ بیٹھا ہو سیں بھیڑا کو بیوی کو سلے سیں کھانا بڑھاؤ چا
इंदा प्यो मर गए फिरा इस कोई ना तुसा लगिया वजो अज पहली रात को तसली दे वजो इंदे घर खाने पहुंचाओ छुबारे वाले खुदा गवाह ने कायनात जो वहर थी है नबी दी जेड़े बाबे दे टुर वजण तो बाद दे दी आई मैं को कोई परचावण यासी है कोई ना बुजुर्गो जड़ा कोई नहीं आया ना वधिया को दे आओ तुसा मेरे गल लगो जो थोड़ा ना जी अजरो को मलल्ला तुसी मैनू परचाओ मैं थाको परचावा अल्लाह थोड़ी इबादत कबूल फरमाए मेरे भाइयों बुजुर्गो अजीजो खुदा गवाह ने मैं कदे भी मसाइब विच नहीं आखा रो ना मसाइब पढ़ना मेरा काम है गिरिया करना इबादत करना तेरा काम है मेरे बुजुर्गो अजीजो इतनी प्यारी है उतने दुख ठेर आए ते वद धी होवे ना इकल्ली फिरा ना होवे धी पियो टुर वने तो डिठा होसी इदे ते जितने दुख आवे ना ये चाचा दे घर नहीं वेंदी ये मामा दे घर नहीं वेंदी धी किदे वेंदी है रस्ता बुले दिए कब्रिस्तान दा कबर ते पियो दी ते आ बांधी है जितने दुख होंदे ने पियो दी कबर ते गिणदी भी रहंदी है मिट्टी ते लकीरां मार मार के रोंदी भी रहंदी है छुबारे दे बुजुर्गो अजीजो जरा नबी दी धी ते पहाड़ मसाइब दे हैं ना पुत्रा ते दियां को नाल चला होया बाबे दी कबर ते लगिया होया आम बाबा दा कोई ना नबियां दा सुल्तान बाबा अजरो को मलल्ला जड़ा आण बांधी है ना ते औखे औखे जुमले दे बाबा कबर तू बहरा मैं तेरी धी ज़ारा आई खड़िया वत नबी पूछ दे उसने बेटा की मैं पे गुजरती है दसे दी है बाबा आज तेरा कफन ही मैला नहीं थिया मुझे घर को भाला गई बाबा आज तेरी कबर दी मिट्टी नहीं सुकी मैं दरबार गईया मैं खड़ी रहिया वो बैठे रहे मैं रोती रहिया वो हंसते रहे बाबा इन माहौल बदला मैं गईया ता टुरदी गईया जदा वलियां ता साइयां कट कट के आईया अजरो को मलल्ला मैं ते जुमला एक पढ़दा रहना मैं अदा अल्लाह दा नबी तेरा अपना मुकद्दर जदा धी लुटिए तेरी कबर दे आके दुख सुनाई दे रही है जदा धी दियां धियां उजड़ के वल आईया ओए तेरी कबर दे आ खड़िया ते ऐ मां दी कर दुखे वैन कर क्या दे नाना कबर तो बहरा धी दियां धियां वल आईया ना अल्लाहु अकबर नाना इन्नी नायतुन इलैका अकिल हुसैन नाना भेरा मराइया भेरा दरद भरा चोला चाइया अजरो को मलल्ला खुदा पर इबादत कबूल फरमाए 2 मिनट मेरे पास से देखो मैं मिंबर छुड़ेंदा पिया मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गो अजीजो 2 हस्तियां मदीने तो बाहर हैं ते मदीने च आईयां ते बड़ा औखा मंजर दिठा पहली हस्ती दा नाम है बिलाल मदीना छोड़ गया शाम तुर गया ये आदे मैं रात दा सुता पिया आला में खाबे रसूल दियां जुल्फां खुलियां हुई हैं दाढ़ी पुसी हुई है मैं को रोक के खड़े पर मैंने बिलाल तू ही मेरी ज़हरा को अल्लाह छोड़ है मेरी धी ते दुखा दा पहाड़ आ गया अजर को मदल्ला बिलाल दे मैं सुबह दा इंतजार नहीं कीता मैं रात दा टुर पिया टुरदा टुरदा जिले मैं मदीने आया नबी दी धी दे दरवाजे ते गया मैं को दरवाजे ते कोई कालू नजर आई लगदा ही में आई जिवें दरवाजा सड़ा होया होए अजर को मदल्ला हूं दरवाजे ते मैं दक्कल बाप कीता है अदरू फिजा वाला ये पूछ दिए मन अंता कौन है मैं के फिजा मैं बिलाल हां जिले लफ्ज बिलाल है फिजा दी ढाल निकली है बिलाल दे मैं पूछे हैं फिजा मेरी सैन दी तबीयत की में है आज फिजा को मैं को दसा नहीं एक जुमला आके ऐसी बिलाल जदा तू गुलाम ते गरीब आवे ना दुश्मना तेरे सीने ते पत्थर रखे हन बिलाल दे हाथ रखे हन बीबी आदि तेरी एक पसली टूटी आई बिलाल दी ढाल निकली है फिजा मैं सैन दा पुछदा तू मैं को अपने दुख क्यों सुने नहीं उस वेले फिजा रो क्या दे बिलाल बीबी या पसलियां टूट गई है अजर को मलल्ला साउ का जिंदी है जिले रोंदी है धियां पुछदी है अम्मा ते को कहे मारे पुत्र पुछदे न अम्मा ते को कहे रोवाए अजर को मलल्ला ये पहली हस्तियां ने बिलाल जेड़ा मदीने आए मेरे भाइयों दूजी हस्ती दा नाम है सुलैम ये आदे मैं मदीने तो बहरम जिले मदीने दे नेड़े आया ना बाहर लोग बैठे गिरो दे गिरो आधे बैठे लोग आओ मुसलमाना दरवाजे नु भाला छोड़िए अजरो को मदल्ला बस एक मिनट ये आदे मैं दुआ मांगदा आया मेरा अल्लाह शाला झूठ होए शाला नबी दी खैर होए अजादार होए आदे जिले मैं मदीने आया मैं सीधा रोज़े रसूल ते गया जदा रोज़े रसूल ते गया बुल्ला सलेमान छोरिए कुरान
دسیاں پئی ہے میں سلیمان دے گل وچ پائی پاتی ہے میں کہ سلیمان سچے جو لوگ نبی دے دروازے کو بھالا چھوڑیے سلیمان دی ڈا نکلی آدھے سلیم گلی ہو تک ہویا میں اتنا نہ رواں گلی اس تو بھی اگے ود گئی ہے سلیم آدھے ڈر سلیمان کیا تھی گئی ہے آدھے سلیم جدا لوگ اندر وڑے نبی دی دھڑی ہوئی آئی عقل مار کے آدھے حیا کرو میں تھوڑے نبی دی لعنت اللہ علی القوم الظالمین ظلموا